السلام علیکم پیارے دوستو، آج ایک ایسی لڑکی کا دل دہلا دینے والا واقعہ سنائیں گے جو حافظ قرآن تھی۔ مرنے کے بعد وہ عذاب میں کیوں مبتلا ہوئی؟ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی۔ لوگوں کے اصرار پر جب اس کی ماں نے اس لڑکی کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی دل دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک تھی۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت ساری عورتیں کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں کرتی ہیں جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں۔ آج کی کہانی بڑی ہی سبق آموز اور خاص کر ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی شہر کے دور دراز علاقے میں نفیسہ نام کی ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ نفیسہ کی ماں نے نفیسہ کو قرآن پاک حفظ کروایا اور سکول کی تعلیم بھی دلوائی اور سلائی بھی سکھائی تھی، تاکہ یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے اور کچھ نہیں تو گھر کا کھانا پینا ہی چلا سکے، یعنی کہ ان ماں بیٹی کو 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ نفیسہ بہت ہی محنتی لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول بھی تھے جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ابھی بھی نفیسہ کے پاس کافی دیر سے 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور بار بار کپڑے سلائی کرنے کے لیے اصرار کرتے جا رہی تھی، لیکن نفیسہ نے 2 ٹوک لفظوں میں انہیں جواب دے دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سی سکتی۔ وہ عورتیں پھر نفیسہ کی منتیں کرنے لگیں، نفیسہ دیکھو، انکار نہ کرو، تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھی کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سل دو، بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں، ہم نے کسی ایسی درجن کو کپڑے دے کر خراب نہیں کروانے، تم کم دام میں بہت اچھی سلائی کر کے دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں، تم تو جانتی ہو تمام گلی محلے کی عورتیں تم سے ہی کپڑے سلواتے ہیں۔ نفیسہ بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہو اس طرح کے کپڑے میں نہیں سی سکتی، ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی، توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے کیسے سل سکتی ہوں کہ پنڈلیوں سے اوپر تک وہ صاف دکھائی دیں۔ نفیسہ نے یہ بول کر صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگیں، ہمیں تمہارے ہاتھ کی سلائی بہت پسند ہے، تم بہت ہی نفاست سے کام کرتی ہو کہ ہم تمہیں 500 سلائی دینے کی بجائے 1000 جوڑے کی سلائی دیں گے۔ لیکن نفیسہ مسلسل انکار کیے جا رہی تھی۔ یہ بات اس کی ماں کو اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ گھر آئی روزی کو وہ کیسے ٹھوکر مار رہی ہے۔ بہرحال نفیسہ نے اپنا دوپٹہ سیدھا کیا اور کچن کی طرف چل دی۔ نفیسہ کی ماں ان عورتوں کے پاس آتی ہے اور آ کر معذرت کرتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی طرف سے آپ سے معذرت کرتی ہوں، اس کا رویہ کچھ آپ کے ساتھ اچھا نہیں تھا، میں اس کو منانے کی کوشش کروں گی، اگر وہ مان گئی تو وہ آپ کو کپڑے سلائی کر کے دے گی۔ وہ عورتیں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ نفیسہ کی ماں اس کے پیچھے جاتی ہے اور جا کر نفیسہ سے کہتی ہے، نفیسہ بیٹی، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ عورتیں کتنا اصرار کر رہی تھیں اور بار بار آپ کی منتیں کر رہی تھیں کہ ہمیں بھی کپڑے سلائی کر دو، آپ نے ان کو کپڑے سلائی کر دینے تھے، اس میں حرج ہی کیا تھا۔ نفیسہ کی ماں نے جب یہ بات کہی تو نفیسہ کہنے لگی، امی جان، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ میں اس طرح کے کپڑے سلائی نہیں کرتی؟ ان کے کپڑوں کے ڈیزائن ہی اتنے فحاشانہ تھے کہ میں اس طرح کے کپڑے سلائی کرنا بالکل پسند ہی نہیں کرتی، میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتی۔ وہ عورتیں اس طرح کے کپڑے سلائی کروانا چاہتی تھی کہ دیکھنے والے کی نظر ٹک جائے اور وہ برائی کی طرف مائل ہو، اس طرح کے کپڑے میں سلائی نہیں کرتی۔ بہرحال نفیسہ کی بات سن کر اس کی امی خاموش ہو گئی اور نفیسہ وضو کرنے کے لیے چلی گئی اور پھر نماز پڑھنے لگ گئی۔ کچھ اس طرح وقت گزرتا گیا، گھر کے حالات ایسے ہی تھے، ان ماں بیٹی کا ایسے ہی گزارا ہو رہا تھا۔ نفیسہ کپڑے سلائی کرتی تھی اور گھر کا خرچہ چل جاتا تھا۔ اس طرح وقت ان کا گزرتا جا رہا تھا۔
آخر کار نفیسہ کی شادی کا وقت آن پہنچا تھا اور نفیسہ نے سلائی کے کپڑوں سے جو پیسے کمائے تھے اس کے اپنا جہیز کا سامان بھی بنا لیا تھا۔ اب نفیسہ کی شادی اس کی امی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک اچھا سا نیک سیرت خوبصورت لڑکا پسند کیا۔ بہرحال نفیسہ کی شادی اس کے ساتھ انہوں نے کر دی اور ساتھ میں یہ شرط بھی رکھی کیونکہ نفیسہ میری اکیلی بیٹی ہے اور اس کے علاوہ میرا کوئی سہارا بھی نہیں، لہذا نفیسہ کا خاوند ہمارے گھر میں ہی رہے گا۔ نفیسہ کے خاوند کے ماں باپ نے نفیسہ کی ماں کی اس شرط کو قبول کر لیا اور نفیسہ کا خاوند بھی نفیسہ کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ رہنے لگے۔ نفیسہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی اور اس کا خاوند محنت مزدوری کرتا کام کرتا، ایسے ان کا اچھا گزارا ہونے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ نفیسہ پریگننٹ ہو گئی، ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اس کو خوشخبری ملی اور اچانک سے ہی نفیسہ کے خاوند کا کام ختم ہو گیا۔ اس کو جو جاب کرتا تھا وہاں سے اس کو جواب مل گیا۔ نفیسہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی کہ میں آج اپنے خاوند کو بتاؤں گی کہ میں پریگننٹ ہو چکی ہوں اور ہمارے ہاں اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے۔ یہ خوشخبری سنانے سے پہلے ہی نفیسہ کے خاوند نے آ کر یہ بتایا کہ مجھے میرے مالک نے نوکری سے نکال دیا ہے۔ نفیسہ پریشان ہو گئی۔ حال نفیسہ کپڑے سلائی کرتی اور گھر کا گزر بسر ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا خاوند بھی کام پہ جاتا کام کی تلاش میں، لیکن اس کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر یہ وقت بھی آن پہنچا کہ نفیسہ کے ہاں اللہ پاک نے اس کو ایک بیٹی عطا فرمائی اور وہ بیٹی بہت ہی خوبصورت اور پیاری بیٹی تھی۔ بیٹی کو دیکھ کر ماں بھی خوش ہو گئی اور نفیسہ کا خاوند بھی بہت خوش تھا۔ اس بیٹی کے لیے وہ دعائیں کرتے، اس کو کھلاتے، اس کو پلاتے، اس کے ساتھ کھیلتے، اپنا سارا وقت گزارتے۔ جہاں ہی اس ننھی منی بچی کی پیدائش ہوئی، نفیسہ کے خاوند کو بھی ایک اچھی سی نوکری مل گئی۔ اس طرح اللہ پاک نے نفیسہ کو دو خوشیاں عطا فرمائیاں۔ جیسے ہی رب کی رحمت نفیسہ کی گود میں آئی، اللہ رب العزت نے اس کے خاوند کو بھی نوکری عطا کر دی۔ نفیسہ کا خاوند جہاں پر کام کرتا تھا اس کا مالک بڑا ہی غصے والا تھا اور ملازموں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ بہرحال نفیسہ کے خاوند نے اپنی نظریں جھکا کے اپنے آپ کو مار کے وہ نوکری کرتا رہا، کام کرتا رہا تاکہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اور نفیسہ کے لیے خوشیاں خرید سکے، اور وہ اپنی بیٹی اور نفیسہ کو خوشیاں دینے کی بہت کوشش کرتا تھا۔ آخر کار وہ ایک دن اپنی بیٹی کے لیے کھلونے خرید کر گھر لایا اور گھر آ کر دیکھتا ہے کہ نفیسہ سیڑھیوں سے گر چکی ہے اور اس کے خون بہہ رہا ہے۔ اس نے اس حالت میں نفیسہ کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا، غمگین ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں سے جیسے ہی اس نے نفیسہ کی یہ حالت دیکھی، کھلونے نیچے گر گئے۔ وہ جلدی جلدی اٹھاتا ہے نفیسہ کو اور ہسپتال کی طرف لے جاتا ہے، لیکن قدرت کو جو معلوم تھا وہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اب ہنستا بستا گھر اجڑنے والا ہے، اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ رستے میں ہی نفیسہ دم توڑ جاتی ہے اور ہر کوئی رونے لگ جاتا ہے، چلانے لگ جاتا ہے کہ ہنستا بستا گھر اچانک سے اجڑ گیا۔ نفیسہ کی ماں بھی روتی ہے، تڑپتی ہے، چلاتی ہے کہ ہائے میری بیٹی کی ابھی عمر ہی کیا تھی، ابھی اس کے مرنے کے دن تو نہیں تھے۔ اور اس بات سے بھی وہ زیادہ رو رہے تھے کہ اب چھوٹی سی بچی ہے، ننھی منی بچی، دودھ پیتی بچی، اس کا کیا بنے گا؟ اس کو کون سنبھالے گا؟ کون اس کو پالے گا؟ اس کا کون پراسان حال ہوگا؟ کون اس کو سنبھالنے والا ہوگا؟ کون اس کو ماں کا پیار دے گا؟ کون اس کو ماں کی ممتا کا پیار دے گا؟ کون اس کو کھلائے گا؟ کون اس کو پلائے گا؟ بس ان باتوں کو سوچ سوچ کر وہ روتے جا رہے تھے۔ خیر نفیسہ کا جنازہ پڑھایا گیا اور اس کو شام کے وقت میں دفنا دیا گیا۔ جب نفیسہ کو دفنا کے اس کا خاوند گھر پہنچا اور گھر آ کر اپنی ننھی منی چھوٹی سی بچی کو دیکھا تو اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ ماں مشین کو دیکھ کر، اس بچی کو دیکھ کر رو رہی تھی کہ یہاں بیٹھ کر میری بچی کپڑے سلائی کیا کرتی تھی اور یہ اس کی چھوٹی سی بچی اب یہ اپنی ماں کے بغیر کیسے گزارا کرے گی؟ اس نے تو اپنی ماں کو، اور یہ چھوٹی سی بچی یہ اپنی ماں کے بغیر کیسے گزارا کرے گی؟ اس نے تو ابھی اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔
ماں کی ممتا بھی حاصل نہیں کی تھی، ابھی تو اس کو ماں کا پیار بھی نہیں ملا تھا۔ بہرحال ہونا وہی ہوتا ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ یہ میرے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس گھر میں خوشیاں آنی ہیں اور کس گھر نے پریشانیوں کو دیکھنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہنستا بستا گھر اچانک یوں ہی اجڑ جاتا ہے۔ جہاں دن کو خوشیاں تھی، رات کو وہاں پر ماتم ہو رہا ہوتا ہے۔ جہاں لوگ دن کو خوشیاں مناتے ہیں، رات کو وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کس کو خوشی دینی ہے، کس کو غم میں مبتلا کرنا ہے۔ یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں۔ بہرحال تقدیر کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، کوئی کرے بھی تو کیا کر سکتا ہے۔ رونا دھونا اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ رات کا کافی پہر گزر چکا تھا۔ نفیسہ کا خامد پریشان تھا اور اس سوچ میں تھا کہ میں نے ابھی کام پہ بھی جانا ہے اور مالک کو بتانا ہے کہ میں 2-3 دن کے لیے کام پہ نہیں آ سکتا۔ اسی سوچ میں تھا کہ اچانک اس کو خیال آیا کہ میں تو چابیاں بھی ساتھ لے کر آ گیا ہوں، اب میں نے مالک کو جا کے چابیاں بھی واپس کرنی ہیں۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک مالک کا فون آ جاتا ہے کہ آپ مجھے جلدی جلدی صبح چابیاں واپس کر جانا تاکہ میں دوسرے مزدوروں سے اپنا کام کروا سکوں۔ اور یہ نفیسہ کا خاوند کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، میں صبح جلدی حاضر ہو جاؤں گا۔ فون کا بند ہونا ہی تھا کہ وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کو چابیاں نہیں ملتی۔ اس کا خاوند نفیسہ کا خاوند پریشان ہو جاتا ہے کہ چابیاں گئیں تو کہاں گئیں، آخر کہاں جا سکتی ہیں، کہاں گر سکتی ہیں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یا تو قبرستان میں گر گئی ہوں گی یا کہیں مسجد میں گر گئی ہوں گی۔ بالآخر وہ ڈھونڈتا اس کو کہیں بھی چابیاں نہیں ملتی۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ قبرستان میں ہی گری ہوں گی۔ رات کا 1 بج رہا ہوتا ہے۔ اس کی ننھی منی بچی اپنی نانی کے پاس سو رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ کر قبرستان کی طرف چل دیتا ہے اور اس خیال میں کہ جلدی سے وہاں پہنچ کر چابیوں کو ڈھونڈے گا، تلاش کر کے صبح مالک کو دینی ہے، کیونکہ مالک اتنا غصے والا ہے، اگر اس کو چابیاں نہ ملی وہ تو میری اتنی زیادہ بے عزتی کرے گا، وہ تو مجھے مار ہی ڈالے گا، کیونکہ اس کو اپنی چیزوں سے اتنا زیادہ پیار تھا، اس کو انسان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بہرکیف وہ قبرستان کی طرف چل دیتا ہے اور قبرستان پر پہنچ جاتا ہے اور اس کی قبر پر جا کر رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو نفیسہ کی یاد اور اس کی باتیں ستانے لگتی ہیں اور ان خیالات میں ایک وہ ساتھ میں رو بھی رہا ہے، آنسو گر رہے ہیں اور قبر کو کھود رہا ہے۔ پاؤں کی طرف سے اس نے اپنی بیوی کی قبر کو کھودنا شروع کیا کہ گورکن آ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اے انسان، تو کون ہے؟ کیا تو کفن چوری کرنے والا ہے؟ اور جب غور سے دیکھتا ہے یہ تو نفیسہ کا خاوند ہی ہے، اسے کہتا ہے کہ تو اپنی بیوی کو شام کو دفنا کے گیا ہے، اب یہاں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ گورکن کہنے لگتا ہے کہ تم آخر اس وقت رات کے اس پہر میں یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ نفیسہ کا خاوند کہتا ہے کہ میری بہت ہی قیمتی چابیاں تھیں جو یہاں قبر میں گر گئی ہیں، میں ان کو نکالنے کے لیے آیا ہوں، آؤ تم بھی میرے ساتھ میری مدد کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم دونوں مل کے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ گورکن اور نفیسہ کا خاوند دونوں قبر کو کھود رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ قبر کھل جاتی ہے اور اس کے بعد جو وہ دیکھتے ہیں وہ منظر کوئی بھی برداشت نہ کر سکا، کیونکہ نفیسہ کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر گورکن نے جلدی جلدی اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی اور قبر کو بند کر دیا اور نفیسہ کے خاوند سے کہنے لگا کہ آپ کی بیوی تو بہت نیک تھی، لیکن اس کو اتنا سخت عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ آخر یہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ یہ کون سا کام ایسا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے؟ ایسا کون سا یہ کام کرتی تھی؟ اس کا خاوند کہنے لگا ہے مجھے تو ایسا کچھ علم نہیں، میری بیوی تو بہت نیک تھی، وہ نماز بھی پڑھتی تھی، اللہ کا ذکر بھی کرتی تھی، لیکن میں اس بارے میں نہیں جانتا کہ اس نے ایسی کون سی غلطی کر دی، ایسا کون سا گناہ اس سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بہرحال گورکن کہنے لگا کہ تم واپس گھر چلے جاؤ، اب چابیاں ہم یہاں سے نہیں نکال سکتے، تم کوئی دوسرا انتظام کر لو۔ نفیسہ کا خاوند گھر واپس چلا جاتا ہے اور جا کر
نفیسہ کی والدہ جاگ رہی ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ نفیسہ کا خامد بہت ہی پریشانی کے عالم میں ہے۔ وہ پوچھتی ہے بیٹا ایسی کیا بات ہے، اور رات کے اس پہر میں تم کدھر گئے ہوئے تھے، مجھے بتایا بھی نہیں، میں یہاں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ نفیسہ کا خامد کہنے لگتا ہے کہ میں اماں جان، میں آپ کو وہ بتا نہیں سکتا جو منظر میں دیکھ کر آیا ہوں۔ میں قبرستان میں گیا ہوا تھا، چابیاں گم ہو گئی تھی، وہ چابیاں ڈھونڈنے کے لیے، چابیاں نکالنے کے لیے میں نے قبر کو کھولا، اور قبر کھولتے ہی جو منظر میں نے دیکھا ہے، میں ساری زندگی سکون سے نہیں رہ سکوں گا۔ میری بیوی جس کو میں نیک سمجھتا تھا، تہجد گزار، عبادت گزار، اللہ کا ذکر کرنے والی، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر ماں کے ہوش اڑ گئے، وہ بھی پریشان ہو گئی، رونے لگی کہ ہائے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میری بیٹی تو بڑی نیک تھی، میری بیٹی تو نماز پڑھنے والی تھی، تہجد پڑھنے والی تھی، اللہ کا ذکر کرنے والی تھی، نہ وہ کسی سے کبھی لڑتی تھی، نہ کسی سے جھگڑتی تھی، ہر ایک کا خیال رکھنے والی تھی، آخر میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ نہ ماں کو سمجھ آ رہی ہے، نہ خامد کو سمجھ آ رہی ہے کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ رات گزر جاتی ہے اور صبح کی اذان ہوتی ہے۔ نفیسہ کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ جاؤ بیٹا، امام مسجد سے جا کے ساری بات چپکے سے ان کو بتاؤ اور ان سے پوچھو کہ اس مسئلے کا کیا حل نکل سکتا ہے۔ نفیسہ کا خامد امام مسجد کے پاس جاتا ہے اور ایک کونے میں لے جا کر اس کو سارا قصہ سناتا ہے۔ امام مسجد کہتے ہیں کہ میں نفیسہ کی امی سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ گھر آتے ہیں اور گھر آ کر پوچھتے ہیں کہ نفیسہ کیا کام کرتی تھی، نفیسہ نے ایسا کون سا گناہ کیا جو آپ یاد کر کے ہمیں بتا سکتی ہو کہ آخر اس نے کچھ تو کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا وہ محلے کی عورتوں کے پاس جاتی تھی، ان سے لڑتی جھگڑتی تھی؟ اس کی ماں کہنے لگتی ہے کہ ایسا وہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی، وہ تو بہت ہی شریف النفس تھی، وہ بہت ہی اچھی تھی۔ اور امام مسجد بھی کہنے لگتے ہیں کہ یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں، اس نے میرے پاس ہی تو قرآن پاک حفظ کیا ہے، اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی کہ جو عام عورتوں میں ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، کسی کی لڑائی چغلی کرنا، یا کسی کے ساتھ کسی کی چیز اپنے پاس دبا لینا، رکھ لینا۔ نفیسہ کی ماں بڑی پریشان ہو گئی۔ امام صاحب کہنے لگتے ہیں کہ چلو اس کے علاوہ وہ لوگوں کی چغلی کرتی ہوگی، کسی کا گلہ کرتی ہوگی، ایسی گناہ سے بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ عورتیں آج کل بہت ساری جب اکٹھی بیٹھ جاتی ہیں تو کسی نہ کسی کی چغلی کرتی تھی، کسی نہ کسی کا گلہ کر دیتی تھی، ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہو۔ تو نفیسہ کی ماں کہنے لگی کہ محلے کی عورتیں اس کے پاس آتی جاتی تھیں کپڑے سلائی کرنے کے لیے، کئی گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی تھی اور اس کو اپنی باتیں بتاتی تھی، ہو سکتا ہے اس نے بھی کسی کی چغلی کر دی ہو اور اس وجہ سے آج اس کو یہ عذاب ہو رہا ہو۔ امام صاحب کہنے لگتے ہیں کہ پھر ایک ہی حل ہے کہ اس کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے قرآن خوانی کرو کہ اللہ رب العزت کی ذات نفیسہ کو اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ دیکھنے میں وہ کتنی ہی نیک تھی، کتنی ہی شریف تھی، ہر کوئی اس کی شرافت کی گواہی دے رہا تھا، ہر کوئی اس کی نیکی کی گواہی دے رہا تھا، ہر کوئی اس کے نیک ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کی پکڑ جب آتی ہے، جب اللہ رب العزت پکڑنا چاہتے ہیں، جب اللہ رب العزت کی ذات پکڑنے لگتے ہیں کہ چھوٹے سے گناہ سے بھی اللہ رب العزت کی ذات انسان کو پکڑ لیتی ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، کہ اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اپنے کانوں کی حفاظت کیجیے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کیجیے، اپنے آپ کی حفاظت کیجیے۔ یہ زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، آج نہیں تو کل اس نے ختم ہو جانا ہے، اس گلی نہیں تو اس موڑ پہ یہ زندگی کی شام ہو جائے گی۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی پھر ہمیں ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک اس نعمت کا جو ہم اللہ رب العزت کی ذات کی استعمال کر رہے ہیں، ان ساری نعمتوں کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔
ان ساری باتوں کا حساب دینا ہوگا کہ جو آج چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ہمسایوں کا حساب دینا ہوگا، ہمیں اپنے رشتہ داروں کا حساب دینا ہوگا، ہمیں اپنے بیوی بچوں کا حساب دینا ہوگا، ہمیں اپنی امانتوں کا حساب دینا ہوگا کہ ہم امانت دار تھے یا خیانت کرتے تھے، ہم سچ بولتے تھے کہ جھوٹ بولتے تھے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے کہ ان کی نافرمانی کرتے تھے، ہم اللہ رب العزت کے حکموں کو مانتے تھے یا اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف ہم اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، زندگی ہے تو چانس ہے، ابھی بھی وقت ہے، سانس ہے تو چانس ہے، جب تک زندگی باقی ہے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آئیے آج ہم مل کر عہد کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور ہم اللہ رب العزت کی ذات سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ آج سے پہلے ہم نے جتنے بھی گناہ کر دیے ہیں، جتنے بھی ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں، جان بوجھ کر کیے ہیں یا غلطی سے ہو گئے ہیں، ہم سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش کے طلبگار ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو ہم سے بھول کر ہو گئے، جو گناہ جو ہم نے ظاہری طور پر کیے، وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے، یا اللہ ہم سب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔